بغداد کے رہنے والے شیخ عمر سلیم الاعظمی، وہ اب بھی موجود ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اور برسوں مسجد امام اعظم ابو حنیفہ میں انہوں نے امامت کی۔ بغداد کے جب حالات خراب ہوئے تھے، 2003 کی بات میں کہہ رہا ہوں، 2003 سے 5 کے بیچ میں ہزاروں علماء وہاں سے ہجرت کر کے چلے آئے۔ انہی ہجرت کرنے والے علماء میں سے ایک عالم باعمل، ایک بڑے محدث جلیل علامہ عمر سلیم الاعظمی، یہ بغداد سے چلے تھے اور بریلی شریف آئے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مہمان بنے۔ حضرت نے بڑے اکرام، اعزاز، احترام کے ساتھ انہیں جامعۃ الرضا، جو آپ کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے، جس کے ہم خوشاچین ہیں، جس کے ہم طالب علم رہے، وہاں کی مسند تدریس پر اس محدث کو بٹھایا۔ تاج الشریعہ کے حکم پر انہوں نے مسند تدریس سنبھالا، طلباء کو عربی پڑھاتے رہے۔ بغداد ہم ہر سال آج بھی جاتے ہیں، وہاں مشائخ کی کمی نہیں ہے، وہاں علماء کی کمی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو اولیاء کاملین کا مرکز رہا ہے۔ بغداد آج بھی ہے، ہر طرف کے مشائخ وہاں آتے ہیں۔ ان مشائخ کو دیکھا ہوا ایک ایسا بندہ جو خود بھی شیخ ہے بغداد کا، وہ عمر سلیم الاعظمی، ہم ان کے پاس رہے ہیں، وہ استاد رہے جامعۃ الرضا کے، ہمیں عربی پڑھانے کے لیے مقرر تھے۔ ان کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں، ان کے لیے ہندوستان کی شخصیتیں کیا معنی رکھتی ہیں، جو عرب کی شخصیتوں کو دیکھا ہو، جو بغداد کی بزرگوں کو دیکھا ہو، اس کے لیے ہندوستان کی شخصیتیں کیا معنی رکھتی۔ لیکن شیخ عمر سلیم الاعظمی، ان کی بیان کردہ ایک روایت میں بتاتا ہوں۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، تاج الشریعہ جامعۃ الرضا میں تشریف لائے، اور کبھی کبھار صحن میں ہی وہیں باہر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے۔ دلی کا سفر ہوتا تو نماز جامعہ میں پڑھ کر کے آپ سفر کے لیے نکلتے تھے، تو سفر سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ محدث جلیل عراق کے رہنے والے بغداد کے ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں، ان کا رکوع دیکھ رہے ہیں، ان کا سجدہ دیکھ رہے ہیں۔ طلبہ پیچھے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت کی نماز ہونے تک ہم نے دیکھا کہ اس محدث جلیل کی آنکھوں میں اشک رواں ہیں، موٹے موٹے بوندیں جاری ہیں، چہرہ بھیگ گیا تھا۔ نماز ختم ہوئی، مصافحہ کیا اور حضرت سفر پر چلے گئے۔ پوچھا طلبہ نے اس شیخ جلیل سے، اس بغدادی بزرگ سے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے تھے، جو مسجد امام اعظم ابو حنیفہ کے خطیب رہے، کہ آپ حضرت کو دیکھ کر روتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت شخصیتوں کو دیکھا ہے عرب میں، اور اچھے زمانے میں ترکی کے آنے والے مشائخ، دراویش، کردستان کے آنے والے، سیریا، ملک شام کے آنے والے فقہا، محدثین، بڑے بڑے ائمہ کو میں نے دیکھا اور ان سے علم بھی حاصل کیا، لیکن اس تاج الشریعہ کے چال چلن میں کوئی اور ہی بات نظر آتی ہے۔ کہا کیا چیز نظر آتی ہے؟ انہوں نے ایک بڑا جملہ ہمیں کہا تھا، کہتے ہیں میں ان کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں تو غرق ہو جاتا ہوں، اور سیدھے میں یہ سوچتا ہوں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا رہا ہوگا۔ آج 14 صدیوں کے بعد ہم آنے والے ایک شیخ کو دیکھ کر پلکیں جھپکانا بھول جاتے ہیں، تو پھر صحابہ کا وہ عشق رسول حق تھا جو یہ کہتے تھے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو صحابہ کرام کے درمیان عشق تھا، محبت تھی، وہ حق بجانب تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضیائیں کچھ تو بزرگوں نے پائی ہیں، وہی عکس جمیل جو بزرگوں کو وراثت میں ملا ہے۔ بریلی کے ایک تاجدار اعلی حضرت کے اس خانوادے میں ہم نے تاج الشریعہ کے چہرے میں دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال، پوری کائنات کا سب سے سارا حسن و جمال ملایا جائے تب بھی میرے آقا کے ناخن کے برابر نہیں ہوگا، لیکن احساس کرنے کے لیے ان مشائخ کو دیکھ کر کے ہم صحابہ کی زندگی کو یاد کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے ایسے کئی بندے دنیا میں آتے رہے جنہوں نے اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا ہے، اور اسلام کی اس کشتی